امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پایا جائے گا وہ آدمی کون؟ جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا۔ جی ہاں، گلے پھاڑ پھاڑ کر کے بھی بسا اوقات وہ نعرہ دے گا اور اپنے آپ کو ہی سب سے زیادہ عاشق رسول اور محب رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والا یا رسول سے محبت رکھنے والا کبھی کبھار وہ اپنے آپ ہی کو سب سے زیادہ ثابت کرنے کی کوشش بھی کرے گا۔ لیکن یہ سب چیزیں ہر کوئی کر سکتا ہے، تمیز کیسے کی جائے گی، فرق کیسے کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے فوراً پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون بدبخت ہوگا جو بتلائیے آپ کی امتی ہو کر کے آپ کی امت میں سے وہ کون انکار کرنے والا ہوگا جنت میں جانے کے لیے، جنت میں جانے سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک پیٹرن دے دیا، ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک اسلوب اور ایک طریقہ دیا جاننے کا۔ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا گویا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اطاعت جو کرے گا وہی گویا کہ مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ کون سی محبت؟ سچی محبت مجھ سے کر رہا ہے، وہ مجھ سے سچا محبت کرنے والا ہے، وہی محب رسول ہے صحیح معنوں میں۔ کون؟ جو میری اتباع اور پیروی کرے گا، جو میرے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا۔ آج ہم اور آپ سماج اور معاشرے کا جائزہ لے لیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اور سب سے زیادہ یہ نعرے بازی کرنے والے، نعرے لگانے والے موقع پر کہ ہم ہی یہ بات کب لوگوں کے سامنے ڈھنڈورا پیٹ کر کے یہ بتلانے والے کہ ہم محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ، جب اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، یعنی جب پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں، جب اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات زندگی پر ہم اور آپ نظر دوڑاتے ہیں اور اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے مسلمانوں، آج کے مسلمانوں کی یعنی معمولات زندگی پر جب نظر دوڑاتے ہیں تو حقیقت یہ کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ آسمان اور زمین کا فرق نظر آتا ہے، ٹیلی نہیں کرتا ہے ہمارا طریقہ رسول اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی ناحیے سے۔ بڑے ہی شرم اور افسوس کی یہ بات ہے اور بہت ہی چنتا جنک یہ بات ہے، جی ہاں بہت ہی فکر کرنے والی یہ بات ہے کہ جس رسول سے ہمیں محبت ہے اور محبت کرنے کا دعویٰ اور دم بھرتے ہیں، پتہ نہیں کون سا سانپ سوکھ گیا ہے ہمیں اور آپ کو کہ امت مسلمہ کو اسی رسول کا طریقہ نہیں پسند ہے اور اس اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس عمل کو ہم اور آپ انجام دے رہے ہیں، فیشن کا نام دے کر کے کر رہے ہیں، ترقی کا نام دے کر کے کر رہے ہیں، اس کا نام بدل کر کے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ کہا کر کے کہ ہم اس کے ذریعے سے ترقی کریں گے، فیشن ہے آج کل کے دور میں چلتا ہے یہ، کہاں آپ روڑی وادی باتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور طور طریقہ لیے ہوئے ہیں۔ یہ اس زمانے میں ہوتا تھا، اس زمانے میں کرتے کرتے آج مسلمان ہی نے خود اسلام کا جو ہے چہرے کو اور اسلام کا جو اصل جو ہے وہ چہرہ جہاں تک اس کو یعنی مسخ کر دیا، اور دیکھیے کس کگار پر لا کر کے اسلام کو پیش کیا اپنے آپ کو کہ کیسا اسلام ہوتا ہے۔ دیکھیے ہم کو دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا دین کیسا ہوتا ہے، کہ کوئی آنا گوارا نہیں کر رہا، اگر بظاہر کوئی دیکھ لے تو نفرت سا کرنے لگ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دین سے۔ یہ ہماری اور آپ کی سب کرتوتوں اور کارستانیوں کا نتیجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات زندگی اور مسلمانوں کی معمولات زندگی میں اگر فرق نظر آئے، وہیں پر ہم اور آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں کہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ ایک بات کہاں پر چلے جناب، کہاں پر ہم یعنی کہ مماثلت اور کہاں پر ہم جا کر کے موافقت تلاش کریں؟ عقائد کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے مدد طلب کرتے تھے، کس کی عبادت کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین کی محبت کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے، اللہ رب العالمین کو حاجت روا، مشکل کشا، اپنے ہر طرح کے چیزوں سے نوازنے والا، نفع و نقصان کا مالک، یہ سب اللہ کو مانتے تھے۔ آج امت مسلمہ اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہے، ان کا اللہ بدل گیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، کہاں روڑی والی باتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں اپنے لوگوں کے بندوں کی مرادیں پوری کرتا تھا۔ نبی یہاں پر ڈائریکٹ اللہ سے مانیں گے، اور آپ جناب آپ نبی ہیں کیا؟ مس گائیڈ کیسے کیا تھا بتا دیں؟ مس گائیڈ، اب چلے میں آپ کو مس گائیڈ کر رہا ہوں، آپ نبی ہیں کیا؟ وہ نبی تھے، اللہ تک ان کا اتنا رسائی تھا، پہنچتا، آپ نبی اپنے آپ کو مانتے ہیں؟
آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں اللہ تک؟ آپ کو تو لینا پڑے گا برج، یعنی برج وغیرہ جو ہے وہ برج کا سہارا لینا پڑے گا، اور پل وغیرہ کا سہارا، اور زینہ وغیرہ سیڑھی وغیرہ کا سہارا لینا پڑے گا. یہ آپ کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. کہیں پر بھی جتنے انبیاء کرام میں، جب انبیاء کرام پکار رہے ہیں، انبیاء کرام اللہ کو پکار رہے ہیں، عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، مشکل کشا حاجت روا جب اللہ کو مان رہے ہیں، بیچ میں کوئی واسطہ کوئی ذریعہ نہیں، تو دراصل یہی تو پیغام دینا ہے، سکھلانا ہے، یہ تعلیم ہے. یہ تعلیم دینا ہے کہ تمہیں بھی اے امتیوں تم بھی ایسا ہی کرنا. ایک بات عبادت کا، یہ کیا ہو گیا؟ عقیدے کا. عبادت کے اندر آئیے، جو قرۃ عین فی الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سے محبت رکھنے والے انہی کے امتی لوگوں سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تمہارے اسی رسول اور نبی نے فرمایا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بتائیے، جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، جو آدمی کسی سے محبت کر رہا ہو، اس کی وہ نافرمانی کرے گا، کرنا سوچ سکتا ہے، وہ کرنے کے لیے سوچ بھی سکتا ہے. ہمیں کیسی محبت ہے؟ یا تو ہم اپنے محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں، وہ درجے کی وہ محبت نہیں پہنچی ہوئی ہے جو درجہ چاہیے اور جو درجہ شریعت کو مطلوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجے کا ہمیں اور آپ کو محبت ہونی چاہیے. آئیے درجے کی ذرا سا ہم اور آپ کنفرم ہو لیتے ہیں کہ درجہ کیسا ہونی چاہیے. صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک من والدہ، اس کے باپ اور اس کی آل و اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ درجہ کنفرم ہو گیا. کس درجے ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے؟ یہاں پر درجہ مل گیا ہمیں اور آپ کو. گویا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آگے یا محبت سے زیادہ ہمیں اپنی آل و اولاد اور آبا اجداد کی محبت نہیں چاہیے. اگر آل و اولاد اور آبا اجداد کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ گئی، وہیں پر یاد رکھ لیجئے گا کہ ہمارا ایمان کس درجے میں گیا. کسی کے پاس کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے، ہم اور آپ رسک کھیل رہے ہیں. اس لیے کہ ہم اور آپ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نافرمانی کرتے ہوئے ان کے فرمان کی دھجیاں اڑا کر کے اپنے منمانی زندگی بسر کر رہے ہیں. ایک درجہ یہاں پر ملا. دوسرا درجہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انسان کو سب سے زیادہ کس چیز سے محبت ہوتی ہے، کس چیز کو سب سے زیادہ محبوب مانتا ہے؟ پتہ ہے نا؟ اپنے نفس. چھوڑیے ماں باپ اور چھوڑیے کنبہ قبیلہ رشتہ، آل و اولاد چھوڑیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایسے ہی کہا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے، الا نفسی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایمان ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے. والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی، جب تک کہ آپ کے نزدیک آپ کے نفس سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں فوراً ابھی آپ میرے نزدیک میرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے ہیں. تب اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب آپ کا ایمان مکمل ہوا. کیا بچتا ہے اس کے بعد ہمارے اور آپ کے لیے دنیا کے اندر؟ بتلا دیجیے گا ذرا سا. اگر کوئی چیز بچتا ہوا نظر آ جائے آپ کو تو نہیں بچے گا. سورۃ التوبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ کچھ نہیں بچا مومنو، دماغ سے نکال دو، تمہارا کچھ نہیں بچا. جہاں بات آ جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، جہاں بات آ جائے اللہ کے دین کی، اگر یہ تمہارے نزدیک مقدم نہیں ہے، دنیا مقدم ہے، اس وقت تک تم کامل مومن کسی بھی اعتبار سے نہیں ہو سکتے ہو. پوچھا جا سکتا ہے کہ تب ایمان کتنا بچے گا؟ کہہ دیجئے گا کہ ایمان کتنا بچا کیا نہیں بچا. کسی کے پاس کوئی تھرمامیٹر تو ہے نہیں بھائی، تو کوئی کچھ اس کے اوپر کوئی نہیں کچھ کمنٹ کر سکتا. ایک بات تو یہ ہو گئی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اس آیت نے کنفرم کر دیا اللہ رب العالمین کے اس فرمان میں کہ کچھ نہیں بچا ہمارے لیے، کوئی اختیار ہی نہیں بچا ہمارا. اللہ رب العالمین نے مومنوں سے اشتری من المؤمنین انفسهم، ان کے جانوں کا سودا کر لیا اللہ نے، واموالهم، ان کی جان کا اور ان کے مال کا.
کس کے بدلے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، یہ سورۃ التوبہ کے اندر اللہ کا فرمان ہے۔ اب کیا بچا؟ اسی لیے ہمیں اور آپ کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو عقیدے کا معاملہ ہو، چاہے نماز کا معاملہ، عبادت کا معاملہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آج امت مسلمہ، امت کا اکثر و بیشتر افراد نماز نہیں پڑھے گا۔ ہاں، رسول سے محبت، بہت محبت ہے، محبت اتنا ہے کہ بس کیا کریے گا، محبت اتنا ہے کہ ایک بھی طریقہ مانیں گے نہیں، مگر اتنا محبت ہے، سوچ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ بات، عقیدہ کا معاملہ ہو، عبادت کا معاملہ ہو، اخلاق کا معاملہ ہو، ان تینوں میں سے تلاش کرنا پڑتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہاں ہے، چھپے ہوئے کہاں پہ ہیں۔ امت مسلمہ نے اپنی شکل و صورت بگاڑ دی ہے۔ اسی لیے اگر رسول سے محبت ہے تو آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا جنت میں جائے گا۔ اگر جو مومن اگر جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ یہ اختیاری سبجیکٹ یا اختیاری موضوع نہیں ہے، یہ آپشنل نہیں ہے، بلکہ کمپلسری ہے، اسے اطاعت و فرما برداری کرنی ہی پڑے گی، کیونکہ زندگی کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں اس وجہ سے کہ ہم وہاں پر کامیاب ہو جائیں۔ اگر یہاں کے لاوالے پیٹی اور اگر جھمیلے میں پڑ کر کے اگر ہم نے وہاں کا خسارہ کر لیا اور وہاں پر اگر ہم کامیاب نہیں ہوئے تو ہم سے زیادہ ناکام، نامراد اور خائب و خاسر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کا جو تقاضا ہے ان تقاضوں کو پورا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔